بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، توصیف سید، روپ ٹی وی کینیڈا پاکستان۔ آج اپنے ولاگ میں ہم بات کریں گے، سب جگہ یہی بات ہو رہی ہے سہیل وڑائچ صاحب کے ایک کالم کے حوالے سے جو انہوں نے گزشتہ دنوں 16 اگست کو تحریر کیا تھا، اور جس پر پورے پاکستان میں، دنیا بھر میں جہاں پاکستانی رہتے ہیں، اردو بولی جاتی ہے، اردو پڑھی جاتی ہے، وہ لوگ ان کے پیچھے ایسے پڑ گئے ہیں جیسے انہوں نے بہت بڑا کوئی جرم کر دیا ہے۔ جرنلسٹ کا کام ہے جو اس نے دیکھا، جو اس نے محسوس کیا، اس کو رپورٹ کرے۔ سہیل وڑائچ صاحب نے اپنے کالم میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک انہوں نے لفظ یوز کیا، اس کی جو سرخی ہے جو کالم کی، وہ کیا جی فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات۔ اچھا، اس میں انہوں نے اس ملاقات میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ یہ 1-to-1 ملاقات ہے، اور انہوں نے یہ واضح طور پر لکھا کہ یہ ان کی بیلجیم میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ملاقات تھی، وہاں اور لوگ بھی تھے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ ان کی کوئی اکیلی تصویر بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے گروپ کی تصویر اور انہوں نے اس سے اپنی تصویر نکال لی اور لوگوں کی نہ لگائی ہو۔ اور اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ چونکہ وہاں پہ وہ صحافیوں میں سینئر بھی تھے اور شاید بہت کم اور صحافی تھے، باقی مہمان تھے، اس میں ان کی چونکہ فیلڈ مارشل سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے ان سے یہ کہا کہ یہ عاجز جو ہے آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، لیکن انہوں نے ان کو ماضی کی طرح ٹال دیا۔ البتہ جو وہاں پہ ایک گروپ تھا اس سے انہوں نے بات چیت کی، اس میں ظاہر سہیل وڑائچ صاحب شامل تھے۔ انہوں نے 2-3 سوالات بھی کیے، اور فیلڈ مارشل نے اسٹیج پر جو خطاب کیا انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس کو استعمال کیا۔ اس خطاب کو اور چند سوالات کو انہوں نے کالم کی شکل دی، جس سے یہ تاثر لوگ لے رہے ہیں کہ شاید یہ انہوں نے انٹرویو کیا ہے، اور ظاہر ہے آئی ایس پی آر نے یہ کہنا ہی کہنا تھا۔ میں حیران ہوں کہ آئی ایس پی آر نے اتنی تاخیر سے یہ کیسے کہہ دیا کہ جنرل صاحب نے کوئی انٹرویو نہیں دیا۔ انہیں تو اگلے دن ہی وضاحت کر دینی چاہیے تھی، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے ادارے اور غالباً آئی ایس پی آر اور جنرل صاحب سے یقینی طور پر ان کے سٹاف سے رابطہ ہوا ہوگا، اور انہوں نے سوچ بچار میں یہ اتنے دن لگا دیے۔ یہ ایک تھوڑی سی اچنبھے کی بات ہے اور تھوڑی سی پریشانی کی بات ہے۔ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ 2 دن 1 دن کے بعد ہی کہا جاتا ہے۔ تقریباً 2-2.5 عشرے قبل مجھے کئی انٹرویوز کرنے کے مواقع ملے جنرل مشرف کے، چونکہ میں ڈپلومیٹک کورسپونڈنٹ ہے اسلام آباد میں ایک روزنامے کا، تو میں نے کئی ایکسکلوزیو انٹرویو کیے اور وہ خبروں کی شکل میں شائع ہوئے، کیونکہ وہ انٹرویو تقریباً 1-to-1 تھے، وہاں دوسرے لوگ کھڑے تھے لیکن سوال صرف میرے اکیلے تھے، تو میں اس کو انٹرویو کی شکل بنا سکتا تھا۔ مگر ان انٹرویوز میں انہوں نے جو کچھ کہا وہ چھپنے کے بعد آئی ایس پی آر نے کئی وضاحتیں کی کہ جی یہ انٹرویو میں کئی ایسی چیزیں کہی گئی ہیں جو جنرل صاحب سے نہیں کہی، انہوں نے یہ باتیں نہیں کہیں، یعنی میری 80% باتوں کو انہوں نے درست کہا، لیکن 20% وضاحت بھی کی، جو کہ ظاہر ہے ہم نے چھاپ دی، کیونکہ آئی ایس پی آر کا موقف بھی چھاپنا چاہیے۔ تو سہیل وڑائچ صاحب نے اپنے کالم میں کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ میں ان کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں کر رہا، نہ میری ان سے کوئی بات چیت ہے۔ کینیڈا آتے ہیں تو ہماری ان سے ملاقات ہوتی ہے، اچھے طریقے سے ملتے ہیں، اور اپنی کتاب کی رونمائی کے لیے بھی وہ یہاں کئی دفعہ آئے، اور امریکہ کے ایک اخبار میں وہ جب کالم لکھتے تھے
تو تب بھی ان سے کئی دفعہ ملاقات ہوئی اور ہمیشہ ہی ہوتی ہے. اور انہوں نے، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اسٹیج کی جو بہت ساری گفتگو تھی، یقینی طور پر وہ جو انہوں نے قرآن پاک کی آدم کی تخلیق اور شیطان کے کردار کے حوالے سے کہا، انہوں نے لکھا بھی یہی ہے کہ اسٹیج پر انہوں نے یہ الفاظ کہے، اس کا ترجمہ سنایا انہوں نے. اور بین الاقوامی حوالے سے ظاہر ہے انہوں نے پاکستان اور چائنا کا اور امریکہ کے درمیان توازن جو ہے وہ ایک سوال ہوگا جس پہ انہوں نے اگر یا حامی بھری کہ آپ کی بات صحیح ہے تو وہ پورا جملہ ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. جب کئی صحافی ایسے سوال کرتے ہیں کہ 3-4 لائنوں کا اگر وہ ہاں یا نہ میں بھی جواب دیں تو وہ اس کا مقصد ہوتا ہے وہ پورے اس جملے کو تقریباً اون کرتے ہیں. حالانکہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی لفظ دوسرے کے منہ میں ڈالنا. میرا خیال ہے وہاں ایسا نہیں ہوا. اور سہیل وڑائچ صاحب بڑے ایک سینئر صحافی ہیں، بے شمار انہوں نے انٹرویوز کیے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، اور کئی مشکل مواقع پر جب لوگوں کے انٹرویو کرنا مشکل تھا، خاص طور پر نواز شریف کے انہوں نے انٹرویو کیے ہیں. اس میں میرا خیال ہے ان کی مخالفت کرنے والے زیادہ تر لوگ کچھ سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں جنہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے شاید ان کے لیڈر کی کوئی ہتک کی ہے، کوئی ان کے خلاف بات کی ہے. اب انہوں نے واضح طور پر لکھا سہیل وڑائچ صاحب نے کہ جی وہاں پر میرے کئی دوست تھے، انہوں نے یہ اوورسیز فاؤنڈیشن کی کانفرنس میں میری ملاقات کروائی اور ان کا بڑا زبردست استقبال ہوا فاتح کے طور پر. بہت ساری چیزیں انہوں نے ایسی لکھی ہیں جو انہوں نے محسوس کی اور اس کو ایک کالم کی شکل دے دی گئی، کیونکہ بہت ساری چیزوں کو آپ خبر کی حیثیت میں شائع کرنا آپ کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے. اور کالم لکھنے کے لیے آپ کو مواد میں اضافہ کرنا پڑتا ہے جو انہوں نے کیا. اور اس وقت کئی ان کے مخالفین، میں حیران ہوں کہ عمران ریاض خان نے ان کے خلاف کئی سخت باتیں کی ہیں، اور ظاہر ہے وہ تو ایک پارٹی کی لائن انہوں نے لی بھی ہے عمران ریاض خان نے. اس کے علاوہ آفتاب اقبال صاحب نے، اس کے علاوہ جنید صاحب نے، بہت سارے لوگوں نے باتیں کی، لیکن بڑی اکثریت نے اس بات کو رد نہیں کیا کہ یہ سہیل وڑائچ صاحب نے جو دیکھا وہ لکھا. ایک جگہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میرے سے ان کی بات ہوئی. کسی اور صحافی نے ابھی تک کوئی ایسی چیز رپورٹ نہیں کی. مجھے کنفرم نہیں ہے کہ وہاں پہ اور لندن سے گئے ہوئے کچھ صحافی تھے، اگر تھے تو انہیں وضاحت کرنی چاہیے، کچھ کالم لکھنا چاہیے، سچویشن کے بارے میں بتانا چاہیے، اور آئی ایس پی آر کو وضاحت ضرور دینی چاہیے. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ یا کچھ لوگ یہ چاہ رہے ہیں یا کچھ لوگوں کی خواہش ہے، الطاف حسین صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب کے خلاف کوئی یا جنگ یا جیو نیوز کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم آزادی صحافت کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے ہمیں 33 سال ہو گئے، آج یہ الطاف حسین صاحب نے کہا ہے. اور میرا بڑا احترام ہے تمام دوستوں کا، صحافیوں کا، سب کا، لیکن جو لوگ صرف ون وے بات کر رہے ہیں وہ بڑی غیر اخلاقی ہے، غیر مناسب ہے. انہوں نے آج اپنے کالم میں سہیل وڑائچ صاحب نے ایک دفعہ پھر وضاحت کی ہے کہ فیلڈ مارشل نے کوئی انٹرویو نہیں دیا. وہ لوگ جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے انٹرویو دیا، وہ جا کر اس کو دوبارہ پڑھیں، اور میرے کالم کا عنوان ہی پہلی ملاقات ہے. اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ 1-to-1 ملاقات نہیں تھی. اور 800 حاضرین موجود تھے وہاں. چند لوگوں کے سامنے کھانے پر ہونے والی جو گفتگو تھی وہ آف دی ریکارڈ تھی.
اور 9 مئی عمران خان اور معافی کے حوالے سے وہاں کوئی بات نہیں ہوئی، یہ بات انہوں نے تسلیم کی ہے، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کالم کو آپ لوگ دوبارہ پڑھیں، اس میں کہیں بھی معافی کا کوئی ذکر نہیں ہے، میں نے صرف ایک فقرہ لکھا بقول سہیل وڑائچ صاحب کے کہ سیاسی مصالحت کے حوالے سے انہوں نے قرآنی آیات اور ان کا ترجمہ پیش کیا۔ اب یہ ترجمہ انہوں نے کیا اسٹیج پر پیش کیا، یہ انہیں وضاحت کرنی چاہیے، یا وہ چند لوگوں کے گروپ سے بات کرتے ہوئے یہ کیا۔ انہوں نے بے شمار پوائنٹس ایسے لکھے ہیں جو جنرل صاحب نے اسٹیج پر کہے، اور انہوں نے اس کو اپنے ایک کالم کا بڑی خوبصورتی سے حصہ بنا دیا۔ یہ ایک صحافت کی ٹیکنیک ہوتی ہے، اور سہیل صاحب چونکہ 4 اشروں سے صحافت کی وادی میں گھومتے پھر رہے ہیں، اور عمران ریاض خان نے بڑا کہا ہے کہ جی وہ پوری دنیا گھومتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، پوری دنیا گھومتے ہیں، اور بے شمار انٹرویو کے لیے بھی گئے، پرسنل حیثیت میں بھی گئے، ادارے کی طرف سے بھی گئے، اور کوریج کے لیے بھی گئے، وزیر اعظم ہوں یا کوئی بھی صدر ہوں یا وزراء ہوں، وہ جاتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ جی میں ایک رپورٹر ہوں اور میری حدود مجھے معلوم ہے کیا ہیں، اور شہباز گل اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک دو اور لوگوں کے حوالے سے بھی باتیں کہیں، فیصل واڈا کے حوالے سے، جو وہ کہتے ہیں کہ جی بہت زیادہ آگے چلے گئے، اور وہ بھی ویلاگ کرتے ہیں شہباز گل صاحب، اور ان کی بھی ظاہر ہے ایک لائن ہے، وہ اپنے لیڈر اور اپنی پارٹی اور اپنے دوستوں کے اور ماضی کے جو ان کے قریبی ساتھی رہے ہیں، وہ اور اس وقت جو موجودہ لوگ ہیں، انہوں نے وہ لائن اختیار کی ہوئی ہے، وہ اسی کی بات کرتے ہیں، اور انہیں کرنی بھی چاہیے، ظاہر ہے، لیکن اس میں ان کی کوئی دانستہ ایسی کوئی کوشش نہیں تھی جس سے جنرل صاحب یا فوج یا آئی ایس پی آر کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ ایسی خبریں لگتی رہتی ہیں، بے شمار جگہ پہ خبریں لگی ہیں۔ میں نے 12 اکتوبر سے پہلے جنرل مشرف صاحب کے کئی انٹرویوز کیے، اس میں 1 to 1 جو ملاقات ہوئی تو وہ تو انٹرویو والے تھے، جو لوگوں کے ساتھ بات ہوئی وہ ہم نے اس کو گفتگو کا حصہ بنایا تھا، اور وہ گفتگو ہم نے شائع کی تھی، اور وہ سہیل وڑائچ صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جی یہ میں تو کئی دفعہ مجھے خوش آمدی کہا گیا، اور غدار بھی کہا گیا، ٹاؤٹ بھی کہا گیا، اور غیر ذمہ دار بھی ٹھہرایا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو اپنے باقی جرائم کا بھی اعتراف کرتا ہوں تاکہ مجھے اکٹھی سزا مل جائے۔ یہ وہ کہتے ہیں میرا پہلا جرم نہیں ہے، اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے جنرل ضیاء الحق کے دور میں محمد خان جنیجو کے خلاف چارج شیٹ جو ہے انہی کی زبانی شائع کی تھی، اور شیخوپورہ کے مدرسے میں ہونے والی اس تقریر میں لاہور کے بہت سے سینئر صحافی بھی موجود تھے، تو وہ انہوں نے کہا کہ جی وہ مصلحتاً انہوں نے رپورٹ نہیں کیے، اور اس کے علاوہ جب وہ لیکچرر تھے تو غالباً وہ لکھا کرتے تھے، تو ضیاء الحق نے بطور لیکچرر ان کا توسہ ٹرانسفر کر دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ اس کی کہانی میں پھر کبھی بتاؤں گا، لیکن نواز شریف جب جلا وطن ہوئے تو جدہ جا کے نو ڈاؤٹ انہوں نے میاں نواز شریف سے ملاقات کی، لیکن اس دور میں جنرل صاحب، اسٹیبلشمنٹ، فوج، وہ خفا ہوئے، اور اس کی انہیں وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے اس کی بھی سزا ملنی چاہیے تھی، اور جنرل مشرف برسر اقتدار تھے تو ان کی کتاب جب آئی تھی غدار کون، تو اس دور میں پھر جنرل مشرف نے اس کا اثر زائل کرنے کے لیے ڈیلی ٹائم میں ایک انٹرویو بھی دیا تھا، تو جب جنرل مشرف اقتدار سے رخصت ہوئے تھے تو انہوں نے لندن جا کر ان کا بھی پہلا انٹرویو کیا تھا۔ تو یہ ان کے کریڈٹ پر بے شمار ایسی چیزیں ہیں جنہیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے آپ بالکل ان بائسڈ ہو کر، غیر متعصبانہ رویہ اختیار کر کے جب بات کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کس ٹون میں بات کر رہے ہیں۔ کئی ایسے صحافی جو
صرف ایک ہی لائن اختیار کیے ہوئے ہیں، خاص طور پر میں واضح کروں گا کہ جو پی ٹی آئی کے یا کچھ ایسے گروپس ہیں جن کی ہمدردیاں کچھ دوسری جماعتوں سے ہیں، وہ اس ہر چیز کو آپ اگینسٹ بھی بنا سکتے ہیں، پازیٹیو بھی لے سکتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مخالفین تو آپ کی ہر پازیٹیو چیز کو نیگیٹو بنا سکتے ہیں، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے کالم میں آج کے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ جی باجوہ ڈاکٹرائن لکھنے کا بھی مجھ سے گناہ سرزد ہوا تھا، اور وہ کہتے ہیں آج تک جنرل باجوہ کی ناراضگی اسی وجہ سے تھی، اور عمران خان کے بارے میں اس دور میں انہوں نے لکھا تو تھا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی، تو یہ کمپنی نہیں چلے گی یہ بات ان کی تو بعد میں ثابت ہوئی، لیکن اس وقت کے جو عمران خان کی پارٹی کے لوگ تھے، وزراء تھے، وہ خاصے خفا ہوئے تھے، اور انہوں نے پھر نو ڈاؤٹ ڈاکٹر قدیر خان کا بھی بڑا اہم انٹرویو کیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ برزلز کی جو ملاقات ہے اس سے قرآنی آیات، معافی، فرشتے اور شیطان کی گفتگو جو ہے ان کی تقریر کا ایک ٹکڑا تھا، آج انہوں نے اس کو وضاحت کر دی ہے۔ جب وضاحت کر دیا تو میرا اپنا خیال ہے کہ اب یہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے، اور آج انہوں نے چونکہ اپنا وضاحتی کالم لکھ دیا ہے، آج 24 اگست کا کالم ان کا جنگ میں شائع ہوا ہے، اور لوگوں کو جو بہت زیادہ ٹرول بھی کر رہے تھے اور ان کے خلاف گفتگو بھی کر رہے تھے، اور لوگوں نے ایک موقع لوگوں کو ہاتھ آ گیا اور لوگوں نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ میں اردو پوسٹ ایک نیوز پیپر کینیڈا سے چھاپتا ہوں، اور یہ ہمارا روپ ٹی وی کینیڈا پاکستان یوٹیوب کا ایک چینل ہے، اس سے ہم گاہے بگاہے امپورٹنٹ نیوز، ایسی باتیں، ایسی خبریں جو پاکستان میں صحافت کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے، اور کسی بھی پارٹی کے حوالے سے جو بیلنس بات ہوگی ہم اس کو پروموٹ کریں گے۔ ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ ہم آج صحافیوں کے ساتھ ایک یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ آج کسی کے ساتھ ہیں، جب وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں اور آپ ان کے حوالے سے کوئی بات کر دیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، جب وہ حزب اختلاف میں ہوتے ہیں تو آپ ان کے دوست ہوتے ہیں۔ تو یہ سہیل وڑائی صاحب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو اس وقت اقتدار سے دور ہیں اور ماضی میں اقتدار میں رہے، اور اس وقت ان کا کوئی امکان نہیں ہے وقتی طور پر کہ کوئی اقتدار میں وہ واپس آ سکیں، تو وہی لوگ آپ کے خلاف ہیں۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ ایک وضاحتی کالم لکھا، اور آئی ایس پی آر جو ہے، اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوئی بڑا قدم اٹھانے سے پہلے بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے، کیونکہ کئی موقف ہے کہ پاکستان میں صحافت آزاد ہے، اگرچہ بہت سارے لوگوں کے تحفظات ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے آپ جمہوریت کے جو ستون ہیں ان کو اپنا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں، اور پاکستان زندہ باد، پاکستان